حیدرآباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ نے دہیج مانگنے والوں کو کتا کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا۔ ہم تو سارے مولوی، ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیائیں کر لیتی ہیں۔ عائشہ کو یاد کرو، احمد آباد کی سابرمتی جیل میں ڈبکی لگانے والی اور کود جانے والی اس عائشہ کو یاد کرو، کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو، سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدرآباد کے اندر بنا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدرآباد کے اندر 20,000 روپے میں بیچ دیا تھا، اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے باپ کے نام ایک لیٹر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی، اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے، اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا، اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا۔ میں لٹ چکی ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں، اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی۔ ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ، میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں، آئے ابو جان اس کے لیے ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو۔ یہ جملے سننے کے لائق ہیں، اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا، اور وہ لیٹر آج بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے۔ اس لیٹر کے جملے یہ تھے، میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن، ابو جان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلی کر دیا۔ میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں، اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا۔ ہائے ابو جان، میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے نصیحت کر رہی ہوں، اس کے بڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا، آپ اتنی محنت کر لینا، آپ اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ نے دہیج مانگنے والوں کو کتا کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، چاہے امیر کی بیٹی ہو، چودھری کی ہو، سرمایہ کار کی ہو، ایم ایل اے کی ہو، ایم پی کی ہو، کوئی بھی ہو، یہ میری کرسی ہے، یہ میری امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ جو سچائی تھی وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا، کون اس سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن احساس پیدا کرو۔ احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہن کے لیے اتنا کما لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا۔ محمد اندھکارم، محمد آئیں گے اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ واچ بھوپرتی پریملا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممد ستما گیتا مرموچھشت سمنجی یاتی تتا تد پشی بھون اتی شروتوا تھا درشتا پرم بسم ماگیتا چتر ببھراتر دیو کرشامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشتا شرم شدھاری سدوشکا اچلا پیلنگ گچھے دین سر بچو متو ممہ مسلینیو سنسکارا۔ آخری نبی
जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्मशुरुधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्मशुरुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्मशुरुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है, इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है। कुछ तो है जो मिल रहा है और चीख चीख के कह रहा हिंदू भाइयों आओ तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा। आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था वही दो, तो कितना बड़ा बेवकूफ आप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था वही चाहिए हमें, वो तो 5 साल का था वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे नहीं साहब हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी, शर्मशुरुधारी लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, उज्जाला भी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उच्चला भी ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, भी जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब और क्या चाहिए, जो खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि आखिरी नबी हो उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा, जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है, चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा, उसकी पहचान ये होगी उसकी और उसके मानने वालों की कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी ये पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपशते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन चपशते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बल्कि
मंत्र जिस जानवर पर पड़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा। दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा। मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः। एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः। सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी है अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है। ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं, बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम
یہ ہے باپ کا درد, یہ ہے باپ کا مقام. لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھو, نہیں چھو سکتے, کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے. اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈز, اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے, بندہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں. میرے بھائیوں, اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا, لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام, جس میں آج بھی محمد رسول اللہ کو بھگوان کا, خدا کا, اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے. ہم نے اپنے مہان پرش کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسان ہی رہنے دیا ہے. قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تم چلتے پھرتے ہو, میں بھی چلتا پھرتا ہوں. تم اڑتے بیٹھتے ہو, میں بھی اڑتا بیٹھتا ہوں. تم شادی بیاہ کرتے ہو, میں نے بھی شادی بیاہ کیے. تمہارے ماں باپ دادا پردادا تھے, تمہارے بھی ماں باپ دادا پردادا تھے. تمہیں بچے تھے, تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے. تمہیں بخار آتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, دکھ اور غم پہنچتا ہے, مجھے بھی بخار آتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, دکھ اور درد ہمیں بھی پہنچتا ہے, خوشی ہمیں بھی پہنچتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں, ہمارے پاس جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں. اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے. بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا. اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے. مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. اس مقام نے, اس مرتبے نے مجھے بہت بلند کر دیا ہے. انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں غور کریے, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. ایک شخص اللہ دور دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا. لوگوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنے گاؤں میں یہ پریشانی ہے, اللہ کے نبی سے بیان کرو, اللہ کے نبی ہماری پریشانی کو دور کریں گے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے, اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو ایسے کہہ نہیں پا رہا ہے. وہ ہمارے گاؤں میں آواز نہیں نکل رہی, جیسے اچانک مودی جی کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو جی آواز نہیں نکلے, ڈی ایم کے سامنے کھڑے آواز نہیں نکلتی. ایسے ہی وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. جی وہ کیا, ہاں بولو کیا پریشانی ہے؟ جی وہ میرے گاؤں میں جی وہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا نبی کے چہرے پر کہ وہ کانپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. مثال دیکھیے, دیکھا کہ یہ بول نہیں پا رہے ہیں, یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بولو کیا بات ہے. انی لستو بملک, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید. ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ دیکھیے, انی لستو بملک. کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید. ارے میں بھی تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں, مجھے بھی تو اس ماں نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا, مجھے بھی تو ایسی ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. تاکل القدید, جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. قدید کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں, تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے, قیمتی بات میں بتانے جا رہا ہوں. تاکل القدید عرب میں کیا ہوتا تھا, گوشت, اونٹ ذبح کیا, اونٹ نہر کیا تو 4-4, 5-5 کلو گوشت کے ٹکڑے ایسی دھوپ میں ڈال دیتے تھے, دھوپ میں,
اور نمک کمک لگا کے سالٹ وغیرہ لگا کے ایسے ہی اس کو خشک کر لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد گوشت پکانے کا دل ہوتا تھا تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا لیا, آدھا کلو کاٹا اور پکا لیا. تو گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو نمک لگا کر اور دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور یہ گوشت کھلایا جاتا تھا. 6 مہینے 8 مہینے چلتا تھا. اس کو بولتے قدید عربی زبان میں. تو انبنو امراتن تاکل القدید, میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہ کہہ کر آپ نے اس کا ڈر دور کیا. کیوں ڈرتے ہو؟ بالکل نہیں. اس نے تب سوچا ہاں اللہ کے رسول بھی تو میری طرح ایک انسان ہے, ایک ماں کے بیٹے ہیں. پھر اس نے اپنی بات رکھی. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کہ آپ نے اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا, گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے. تلسی داس جی نے سنگرام پران کا ہندی انواد کیا ہے آسان ہندی میں. اس میں تلسی داس جی نے لکھا ہے, غور کیجئے گا ان منتروں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سنگرام پران کے اسکند 12 کے اندر تلسی داس جی نے سنسکرت کا ہندی انواد آسان ہندی میں یوں کیا ہے, یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں, وید پران ست ست بھاکھوں, دیش عرب بھرگ لتا سہائے, سوتیل بھرم گت سنو گھبرائے. تب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا, راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے. اب ایک چیز کو دیکھیے, یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں. تلسی داس جی کہتے ہیں آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. آج میں کسی نہ ہندو کی طرف نہ مسلمان کی طرف, آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. کیا یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں, دیش عرب بھرگ دیش عرب بھرگ لتا سہائے. عرب ملک, عرب کا شہر ستارے چاند کی مانند چمکے گا. سوتیل بھرم گت سنو گھبرائے, اس کے اندر انہونی باتیں, چمتکار, معجزے دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی. معجزے دکھلانے والی, چمتکار دکھلانے والی ایک ہستی پیدا ہوگی. راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے, وہ راجنیتی کرے گا, سیاست کرے گا, آپن مت سب کا سمجھاوے. نرمی کی جگہ نرمی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی کرے گا. نرمی بھی کرے گا اور سختی کی جگہ سختی بھی کرے گا. اللہ کے نبی نے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی نرمی کی, تو اتنی نرمی کی کہ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل جس نے تیر مارا تھا حبار ابن اسود نے, اور وہ نبی اکرم کی بیٹی زینب کے پیٹ میں لگا تھا. زینب کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پہ گر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا, پائے حضرت زینب کو اٹھایا, مدینے لے گئے, لیکن بچہ ضائع ہو چکا تھا. زینب کو جب ہوش آیا اور پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا, تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی اور اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے زینب کو دفنا دیا. 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکے میں یہ مجرم جس نے زینب کو تیر مارا تھا 10 سال کے بعد جب سامنے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے, میں بھی آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں, تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے دشمن زینب, آئے میری بیٹی کے قاتل, تو نے میرے اس پھول جیسی بیٹی کو زخمی کیا, اس کا پیٹ پھاڑا, اس کے پیٹ کے بچے کو زمین پہ گرایا, جس کا صدمہ اور رنج اور غم میں میری بیٹی کو زندگی نہیں بخشی. اسی رنج و غم میں میری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی. دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں, لیکن میں نے آج تک کسی سے اپنا ذاتی انتقام, ذاتی بدلہ نہیں لیا. آئے ہبار, آئے
اے میری بیٹی کے قاتل، اے ہبار جا، اے ہبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ آپ اپنی بیٹی زینب کے قاتل ہبار ابن اسود کو معاف کر رہے ہیں۔ نرمی آئی تو اتنی نرمی آئی اور سختی کی تو اتنی سختی کی کہ ایک لڑکی فاطمہ نام کی قبیلے بنو مخزوم کی جب پکڑ کے لائی گئی، کہا گیا چوری کی ہے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے سفارشیں کی، بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ کاٹیں گے تو ناک کٹے گی، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ سفارشوں پہ سفارشیں ہوئی کہ نہیں نہیں، امیر گھرانے کی ہے، اسلام بدنام ہوگا، ہم بدنام ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، لوگوں نے چڑھایا دیکھو بڑے بڑے امیر کی لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے محمد کی شریعت میں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیتے ہوئے دیا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، وہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ تھی جس نے چوری کی اور ہاتھ کاٹا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ انصاف عدل یہ کہہ کر زندہ رکھا میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج بھی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں محمد رسول اللہ کو محمد کے نام سے آج بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی لفظ محمد وہ اپنی کتابوں سے ہٹا نہیں پائے۔ جب تک مدی کویا، مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز، جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن دنیا میں باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا کوئی، اس وقت تک بنا محمد کی کوئی اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ بنا محمد پار نہ ہویا تو اس وقت تک کوئی بنا محمد کے پار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔